نالج ماسٹر میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جان لاک کی جو پولیٹیکل فلاسفی ہے اس کو چیدہ نکات دیکھیں گے کہ جان لاک نے اپنا جو سیاسی فلسفہ عمرانی معاہدہ پیش کیا ہے اپنی کتاب سیکنڈ ٹریٹیز آن گورنمنٹ میں۔ اس سے پہلے ہم جان لاک کا انٹروڈکشن، بایوگرافی اور ان کی بکس اور ان کا لٹریچر اور ان کے جو فیمس ورکس ہیں وہ بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم جان لاک کی پولیٹیکل فلاسفی کو دیکھیں گے کہ اصل میں حقیقت میں وہ ہے کیا۔ تو جان لاک، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، کہ ایک ایسے سیاسی مفکر تھے جو نجی جائیداد کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کر رہے تھے۔ اس سے پہلے نجی جائیداد کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، لیکن جان لاک نے آ کر نجی جائیداد کا تصور انٹروڈیوس کروایا۔ اب یہ نجی جائیداد کا تصور ہے کیا؟ جان لاک نے انسان کی جو اسٹیٹ آف نیچر ہے، فطرت کی زندگی، جب ریاست اور قوانین کوئی نہیں ہے اور لاز بھی نہیں ہیں، رولز بھی نہیں ہیں، ریگولیشنز کچھ بھی نہیں ہیں، ان ادوار کے اندر بھی انسان کی صورتحال کو بتایا ہے۔ تو جان لاک نے لائف، لبرٹی اور پراپرٹی کا کانسیپٹ کیوں دیا؟ جان لاک کہتے ہیں کہ انسان کی جو اسٹیٹ آف نیچر تھی، اس اسٹیٹ آف نیچر میں انسان جھگڑالو نہیں تھا۔ انسان کے اندر خوشی کے جذبات تھے، انسان کے اندر خوش اخلاقی کے جذبات تھے، انسان کے اندر تصور انسانیت کے جذبات تھے، انسان کے اندر حقیقت پرستی کے جذبات تھے، وہ خوشحالی کی زندگی گزارتا تھا۔ انسان جھگڑالو نہیں تھا۔ تھامس ہابز کہتے ہیں کہ انسان جھگڑالو تھا، لیکن لاک کہتے ہیں کہ انسان جھگڑالو نہیں تھا، کانفلکٹ نہیں تھا اس کی زندگی میں۔ ریاست جب نہیں تھی، انسان جھگڑالو نہیں تھا۔ انسان کی ساری زندگی گڈ ول پر مبنی تھی، کوآپریشن پر، پیس پر، تعاون کیا کرتے تھے، آپس میں مل جل کر رہتے تھے۔ اور یہ جھگڑا کیسے شروع ہوا؟ جان لاک کے مطابق انسان کی اسٹیٹ آف نیچر میں جھگڑا تب شروع ہوا جب نجی جائیداد کا تصور آیا۔ پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ آتے ہی انسان کی اسٹیٹ آف نیچر میں جھگڑا شروع ہو گیا، یہ تصادم شروع ہو گیا۔ یہ تصادم کیسے پیدا ہوا؟ اب جو اسٹیٹ آف نیچر تھی وہ کیسے پرامن تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر پرامن کیسے تھی؟ جب اسٹیٹ آف نیچر پرامن تھی تو جھگڑا کیسے ہوا؟ اسٹیٹ آف نیچر کے اندر جان لاک کے مطابق نیچرل لاز تھے، قدرتی قوانین۔ اب یہ قدرتی قوانین کون سے ہیں؟ لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی۔ اور ہر بندے کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس کے اندر کہ ہر شخص ان تین نیچرل لاز کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ وہ نیچرل لا کو نیچرل رائٹس کہتا ہے، قدرتی حقوق۔ اب ہر بندے کو اسٹیٹ آف نیچر کے اندر یہ بات پتہ ہے کہ لائف، لبرٹی اور پراپرٹی ہر کسی کا قدرتی حق ہے۔ کوئی کسی کی زندگی کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی لبرٹی کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا۔ وہاں پر ایک ایتھیکل کنسیڈریشن موجود ہے، اخلاقی حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ کوئی شخص کسی کی بھی لائف، لبرٹی اور پراپرٹی کو ٹچ نہیں کرے گا۔ تو اسی وجہ سے اس اسٹیٹ آف نیچر میں کوآپریشن تھی، گڈ ول تھی، پیس تھی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر جذبات پیدا ہوئے۔ یہ جذبات کس چیز کے پیدا ہوئے کہ انسان نے جھگڑا شروع کیا؟ وہ لالچ کے جذبات تھے۔ جب انسان لالچی ہونے لگا، اور انسان لالچی کب ہونے لگا؟ جب انہوں نے نجی جائیداد کو اپنانا شروع کیا اور نجی جائیداد کا کانسیپٹ مزید بڑھنے لگا۔ اب نیچرل جو رائٹس تھے انسان کے، وہ قدرتی حقوق تو تھے، لیکن ان کی لمٹس نہیں بتائی گئیں۔ تو ان لمٹس کی نہ ہونے کی وجہ سے جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اس کا کانسیپٹ مزید وسعت اختیار کرتا گیا۔ جب ایک انسان دوسرے کی پرائیویٹ پراپرٹی کو ٹچ کرنے لگا، تب جا کر اس اسٹیٹ آف نیچر میں ایک کانفلکٹ بھی شروع ہوا، تصادم بھی شروع ہوا، اور انسان نے اپنے آپ کو جھگڑالو بنا لیا۔ ہابز کی اسٹیٹ آف نیچر میں چلے گئے انسان۔ تو لاک کہتے ہیں کہ اس اسٹیٹ آف نیچر کو ختم کرنے کے لیے
ہمیں اب کیا کرنا پڑے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس اسٹیٹ آف نیچر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی بنتی کیسے ہے؟ تو اس کے اندر دو باتیں ہیں پرائیویٹ پراپرٹی کے بننے کے اندر، کہ جو پراپرٹی ہے، جائیداد، یہ تو قدرت کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جائیداد، زمین، کوئی بھی چیز ہو، اس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں اس سے، جائیداد کو۔ مطلب آپ کسی چیز کے اوپر اپنے لیبر خرچ کرتے ہیں نیچرل آبجیکٹ کے اوپر، تو وہ آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی بن جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، جیسا کہ ابھی آپ ایک پراپرٹی خریدتے ہیں، آپ اس پراپرٹی کے اوپر اپنی لیبر کو خرچ کرتے ہیں، جب آپ اسے خرچ کریں گے تو وہ آپ کی پرائیویٹ نجی جائیداد بن جائے گی، پرائیویٹ پراپرٹی بن جائے گی۔ کوئی بھی نیچرل آبجیکٹ پلس یور لیبر از ایکول ٹو پرائیویٹ پراپرٹی۔ تو اس طرح انہوں نے نجی جائیداد کا تصور متعارف کروایا۔ لیکن کانفلکٹ شروع ہوا جب یہ سچویشن لمٹ لیس ہوتی چلی گئی۔ اس لمٹ لیس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان آپس میں جھگڑالو ہو گئے، اور ان کی جو زندگی تھی وہ کانفلکٹس پر مبنی ہو گئی۔ اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے انسان نے پھر سوشل کانٹریکٹ کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل کانٹریکٹ کیا ہے۔ سوشل کانٹریکٹ ایک ایسا معاہدہ ہے جو سوسائٹی اور سوسائٹی کے ممبرز اور اس کمیونٹی میں رہنے والے لوگ کرتے ہیں ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ معاشرہ ہے نہیں، اس کو ہم فار ایگزامپل سوسائٹی کہہ رہے ہیں، معاشرہ ہے نہیں۔ لوگ جو اس اسٹیٹ آف نیچر کے اندر موجود ہیں، وہ اس تصادم کو، اس کانفلکٹ کو، اس جھگڑالو صورتحال کو ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک صلح صلاح والا امن کا معاہدہ کرتے ہیں، جسے پولیٹیکل تھنکرز سوشل کانٹریکٹ، عمرانی معاہدہ کہتے ہیں۔ تو اس عمرانی معاہدے کے نتیجے میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اس زندگی سے تنگ آ گئے ہیں، اسٹیٹ آف نیچر والی زندگی سے، تصادم سے تنگ آ گئے ہیں۔ تو اس تصادم کو ختم کرنے کے لیے وہ اسٹیٹ آف نیچر سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ایک معاہدہ کیا، سوشل کانٹریکٹ کیا، سوشل کانٹریکٹ امانگ دا ممبر آف سوسائٹی اینڈ دا رولر۔ اس سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں انہوں نے ایک سوسائٹی نے معاہدہ کیا کہ ایک رولر کو اپوائنٹ کیا جائے گا، وہ رولر انتخاب کیا جائے گا ایک حکمران کا۔ اس حکمران کے اندر کیا کوالٹی ہو کہ وہ پبلک کی ول کو جج کر سکے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ حکمران جو ہوگا یہ پبلک اوپر پہنچائے گی، اپوائنٹ کرے گی، اور وہ حکمران پھر پبلک کی ول کو بھی کیا کرے گا، اس کے ول کے پابند رہے گا۔ مطلب یہ کہ اس کا ول کا احترام کیا جائے گا، پبلک کی ول کا مکمل احترام کرے گا ایک رولر۔ جیسے ہابس کا تھا کہ اس کے اندر ایبسلیوٹزم تھی، ایک مطلق العنان بادشاہت کا کنسیپٹ ہابس دے چکے ہیں، لیکن لوگ ایسا نہیں کہتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یکسر مختلف ہوگا میرا کانسیپٹ ایک رولر کو ایبسلیوٹ نہیں کرے گا، وہ پبلک کی ویل کے مطابق چلے گا۔ لاء کا معاہدہ جو ہوگا پبلک اور رولر کے درمیان دونوں میں ہوگا، رولر اس کا پابند ہوگا، اور رولر بھی ایک پارٹی ہے اس کے اندر۔ بادشاہ جو ہے اس کے اندر، لیڈر جو ہے اس کے اندر، رہنما جو ہے ملک کو، ریاست کو چلانے والا ریاست دان، وہ بھی اس کے اندر ایک پارٹی ہے، جماعت کی حیثیت سے ہے، جو معاہدے کے اندر شامل ہے کہ وہ ریاست کے رولز کا احترام کرے گا، سوسائٹی کے بنائے ہوئے قوانین کا احترام کرے گا، فلاں فلاں۔ تو اس طرح سے جو ہابس تھے وہ کہتے تھے کہ میرا رولر انکویسچنیبل ہوگا، مونارک، لیکن لاء کہتے ہیں کہ یہ کویسچنیبل ہو سکتا ہے، میں اس کو کویسچنیبل قرار دیتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ ریاست کے اندر دوسرے ادارے بھی موجود ہوں گے، لیجسلیچر بھی ہوگا، یہاں پر ایگزیکٹو بھی ہوگا، انتظامیہ بھی ہوگی، قانون ساز ادارہ بھی ہوگا، اور پبلک جو ہوگی وہ اس قانون ساز ادارے اور ایگزیکٹو کے مطابق چلے گی۔ اختیارات کی تقسیم کی بات بھی کی ہے انہوں نے۔ اس سے پہلے اختیارات کی تقسیم کوئی نہیں تھی، لیکن لاء نے آ کر اختیارات کی تقسیم کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک ریاست کے اندر اختیارات کی تقسیم بھی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ریاست کے ایک فرد کو اپنے تمام اختیارات نہیں سونپیں گے، بلکہ ایک انتظامیہ علیحدہ ادارہ ہوگا
قانون ساز ادارہ علیحدہ ہوگا۔ تو ایک رولر جو ہے یہاں پر ایبسلیوٹ نہیں ہے، اور پبلک کو یہ حق حاصل ہوگا اس کے اندر۔ اسٹیٹ آف نیچر کے بعد جو سوشل کانٹریکٹ ہوا ہے، سوسائٹی اور اسٹیٹ بننے کی ایک صورت پیش آئی ہے، تو اس کے اندر جو رولر ہوگا ایک تو وہ کویسچنیبل ہوگا، اور دوسرا جو عوام کی ویل کا احترام نہیں کیا کرے گا تو عوام اسے اٹھا کر اقتدار سے تھرو بیک کر دے گی، پیچھے ہٹا دے گی۔ عوام ایک نیا رولر اپوائنٹ کر سکتی ہے، لیکن ہابز کے اسٹیٹ آف نیچر میں ایسا نہیں تھا، وہاں پر عوام اسے ہٹا نہیں سکتی تھی، وہ پارٹی نہیں تھا نا، اس نے اس کے اندر معاہدہ نہیں کیا تھا۔ لیکن جناب لاک کہتے ہیں کہ یہ معاہدے کا پابند ہوگا، تو اس طرح سے یہ لاک کی اسٹیٹ آف نیچر ہے، اور اس کا عمرانی معاہدہ ہے کہ ریاست کی تشکیل کے اندر ایک ریاست بنتی ہے، تو اس ریاست کے اندر کیسے ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے، اس کی ڈیولپمنٹ اور ارتقاء کے لیے کام کریں گے۔ تو اس نے اپنا ایک رولر بھی بتایا ہے، حکمران، جو حکمران پبلک کی ویل کے مطابق ہوگا۔ تو اس طرح سے آج ہم جان لاک کے کانسیپٹ آف سوشل کانٹریکٹ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔